السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ دین اسلام میں ایثار کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایثار کہتے کسے ہیں۔ ناظرین، ایثار کہتے ہیں کہ کسی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا اور اپنے عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، اور اس تبع دوہ میں لگے رہنا کہ ہم اپنی ذات سے کس کو فائدہ خیر پہنچا سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نے کس طریقے سے اس جذبے کو زندہ رکھا اور کیا مثالیں موجود ہیں، اور آج کے اس دور میں ایسی کون سی مثالیں ہیں جو ایثار کا درس دیتی ہیں، اور ہم کس طریقے سے اس ایثار کو، اس خیر خواہی کو، اس خیر خواہی کے جذبے کو اپنے اندر دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محی الدین احمد منصوری صاحب۔ حضرت بہت بہت شکریہ، السلام علیکم، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ لفظ ایثار، اس کے کیا معنی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم اسحاق بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ ایثار کیا ہے، ایثار کے کیا معنی ہیں۔ اصل میں ایثار کا معنی تو ہے کہ مصائب میں گھرے ہوئے لوگوں کو آسانی پہنچانا، ان کو مدد فراہم کرنا، ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اور خود بھی مصیبت میں ہو باوجود اس کے خود تکلیف برداشت کر کے دوسروں کو راحت پہنچانا۔ اور اسلام میں اس کا ایک بہت اعلیٰ مقام ہے، بلکہ اسلام کی پہچان کی اور اسلام کی عظمت کی ایک بڑی وجہ ایثار ہی ہے کہ جس کو اپنا کر صحابہ اکرام عظمتوں اور رفعتوں کی بلندیوں تک پہنچے، اور جس نے اپنے زندگی میں ایثار کو داخل کر کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایثار کو اپنا کر وہ مقام حاصل کی جو ابدی ہے اور جو ناختم ہونے والی ہے، اور جو عزت اور عفت کی اعلیٰ معراج حاصل کی، تو وہ ایثار ہی ہے۔ ایثار کے ذریعے سے ہی اسلام کو چار چاند لگے ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں ایثار پر۔ اگر مثال کے طور پہ جب سرور کونین شافی محشر ساقی کوثر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تمام مصائب کو برداشت کر کے بالآخر جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی، تو بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکے سے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ ان کو مہاجرین کہا گیا۔ وہ بیچارے ایسے شکستہ حالت تھے، ایسی ان کی حالت تھی، اتنی مسکین تھے کہ وہ اپنے مال و متاع تمام چیزیں جو ہے مکۃ المکرمہ میں چھوڑ کر مدینہ المنورہ میں آئے۔ صرف ایک جوڑا کپڑے میں تشریف لائے۔ ان کے پاس اوڑھنے بچھونے کے لیے تک کوئی چیز نہیں تھا، ان کے استعمال کے لیے کوئی چیز نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نازک موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ جماعت جنہوں نے مدد کا وعدہ کیا اور جنہوں نے مدینہ المنورہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا، ان کو مدعو فرمایا۔ ان کو انصار کہتے ہیں۔ ان کو مدعو فرما کر ان کے سامنے یہ حالات رکھی کہ یہ صحابہ اکرام جو تشریف فرما ہے، جو لائے ہیں، اور یہ صرف دین محمدی، یہ دین اسلام کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں، تو ان کی مدد اور ان کی ضروریات پوری کرنا آپ سب پر فرض ہے۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر اللہ کے حبیب نے انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک اخوت اور بھائی چارگی پر مبنی ایک رشتہ قائم کی، اور وہ رشتہ ایسا عظیم رشتہ تھا جس کو انصار مدینہ نے خوب نبھایا، بلکہ نبھانے کا حق ادا کی ہے، اور مہاجرین نے بھی اس اخلاص کی بھرپور جو ہے قدردانی کی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو جب انصار اور مہاجرین کے رشتہ اخوت میں جب ان کو اخوت کے رشتے میں جوڑا گیا، تو پھر انصار مدینہ نے دل کھول کر ان کے استقبال کیے، اور اپنے جائیداد میں سے انہوں نے پیشکش کی مہاجرین کو کہ ہماری جو جائیداد ہے، جو کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اور
آپ ہمارے اسلامی بھائی، اس وجہ سے جو ہے ہمارے جائیداد جو بھی ہے اس میں آدھا حصہ آپ کا ہے، ہمارا اگر مکان ہے تو اس مکان میں بھی آپ کا حصہ ہے۔ اس طریقے سے یہاں تک صحابہ اکرام نے ایثار کا مظاہرہ فرمایا کہ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ میری دو بیویاں ہیں، اگر آپ، میری خواہش ہے کہ ایک جو بیوی میری آپ کو پسند آئے وہ بیوی کو میں طلاق دے دوں، آپ عدت کے بعد ان کو اپنی بیوی بنا لیں۔ اس طریقے سے پیش ہے، مگر مہاجرین بھی چونکہ غیرت مند طبقہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبردست جو ان کی ذہنی اور نظریاتی طور پہ ان کی تربیت کی تھی، وہ دولت اور مال و متاع کے لالچ میں بالکل نہیں تھے۔ ان کا تو اوڑھنا بچھونا اسلام تھا، بس یہ تکلیف سے چند لمحات تھے، اس سے گزرنا تھا بس ان کو۔ تو انہوں نے ان کی ان پیشکشوں کو قبول تو نہیں کی، بہرحال سے انہوں نے یہ رکھا کہ بس جو ہماری ضروریات ہے موجودہ اس کو آپ پورا فرما دیں، باقی انشاءاللہ ہم مل بانٹ کے جو ہے ایک نئی جو ہے معاشرے کی بنیاد رکھیں گے، اور مل کر جو ہے نیا جو ہے جگہ کو جو ہے بالکل اخوت اور پیار محبت سے بھر دیں گے، اور اس طریقے سے وہ آپس میں رہے کہ جس کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم ایثار کی بات کرتے ہیں تو ایسی کون سی روشن مثالیں موجود ہیں؟ اگر ہم بات کریں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کی، آپ کے اصحاب کے دور کی، آپ کے اہل بیت کے دور کی، تو ایسی کون سی مثالیں ہیں جو آپ امت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں؟ اسلام میں ایثار اور ہمدردی کی بے پناہ مثالیں ہیں، اور بہترین اصول و ضوابط پر یہ قائم کیا گیا تھا، اور اسلام کا طرۂ امتیاز بھی یہی ہے۔ دیگر مذاہب اس سے بالکل ناآشنا ہے، خالی ہے، ان کے پاس اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ صحابہ اکرام ایثار اور ہمدردی میں ایسے بڑے ہوئے تھے کہ ان کے سامنے ایثار اور ہمدردی اس قدر عظیم تھی کہ اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں فرماتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ چند صحابہ اکرام زخمی تھے، اور صحابہ اکرام کو جب پانی پلانے کے لیے، جب پانی پلانے والی گئے تو جب پانی پیش کی تو دوسرے نے کہا پانی، تو انہوں نے زخمی سے چور ہونے کے باوجود کہا کہ پہلے میرے بھائی کو پانی پلائے۔ اگرچہ ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی اور زخموں سے چور تھے، اور پانی کی شدت سے ان کو ضرورت تھی اور شدید پیاس تھی، مگر انہوں نے ایثار پر اس چیز کو قربان کی۔ یکے بعد دیگر صحابہ شہید ہوتے گئے، مگر ایثار اور ہمدردی کی ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال پیش کرنے سے لوگ قاصر ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام میں بے شمار واقعات ہیں، بے شمار لمحات ہیں جس کو ہم اگر بیان کرنے جائیں تو بہت وقت چاہیے۔ اصل وجہ یہ ہے اسحاق بھائی، دیکھیں، ایثار اور ہمدردی یہ اسلام میں اہم ترین چیز ہے، اور اسلام کو روشن خوبصورت بنانے میں اس نے بہت ایک اہم کردار ادا کی ہے۔ اگر ایثار اور ہمدردی نہ ہو پھر اسلام میں میرے خیال سے کچھ بھی نہ ہو۔ یہ ایثار و ہمدردی تو ہے جس نے پوری دنیا کو اور پوری دنیا کے باطل مذاہب کو کھلا چیلنج دیا ہے کہ دیکھیں ہمارے مذہب میں کس قدر جو ہے ایثار و ہمدردی ہے، اور کس اخلاق اور عادات کو اسلام نے پسند کیا ہے۔ یہاں اسلام ہی ہے کہ جہاں امیر المؤمنین پیدل چل رہا ہے، ناکا کے اونٹ کے نخیل کو پکڑے ہوئے غلام بیٹھا ہوا ہے، یہ ایثار نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ امیر المؤمنین بننے کے باوجود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بوڑھیا کے گھر پہ جا کے گھر کی صفائی کریں، ان کے بچوں کے لیے دودھ وغیرہ کا انتظام کریں، ان کے گھر میں پانی پہنچائے، یہ ایثار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ امیر المؤمنین ہونے کے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو گشت کرے، اور گشت کر کے جو ہے لوگوں تک جو ہے پیغام، لوگوں کی خبر گیری کرے، جب معلوم ہو کہ ایک گھر کے بچے جو ہے بھوکے ہیں، اور خود اپنے کندھوں پر جو ہے مال و متاع لے کر آ کے گھر پہ پہنچائے، خود کھانا بنوائے، بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے، پھر جو ہے اپنے کام پہ تشریف لے جائے، تو یہ ایثار نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، ایثار سے بھری پڑی ہے کہ پوری زندگی خود صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ آئے اور آ کے کہا کہ رسول اللہ بھوک کی شدت ہے، ہم نے اپنے شکم میں جو پتھر باندھے ہوئے، آپ علیہ السلام نے اپنا شکم مبارک دکھایا کہ اس میں 2 پتھر بندھے ہوئے، تو یہ ایثار ہی تو ہے۔ ہزاروں مثالیں ہیں، پوری دنیا جو ہے جس کو حجاج بن یوسف کو جو کہتے ہیں کہ اس امت کا فرعون تھا اور ظالم ترین آدمی تھا، اس نے کتنے صحابہ کو شہید کیے،
اور کتنا ظلم اور بربریت کے بازار گرم کیے، مگر جب ہندوستان میں مظلوم مسلمان بہنوں نے اس کو آواز دی تو وہ لبیک کہتا ہوا 10,000 کا لشکر ہندوستان کی طرف محمد بن قاسم کے سربراہی میں بھیجتا ہے۔ یہ ایثار و ہمدردی ہی تو ہے۔ اور پھر صرف اس پہ نہیں، بلکہ جب یہی مسلمان جب یہودیوں کو یہودی جب کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی اور آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، تو آپ اپنا چادر مبارک کندھوں سے اتار کر بچھایا اور اس پہ بٹھایا کہ کافرہ تھی وہ خاتون، مگر آپ نے اتنی عزت دی۔ یہ اسلام کا جو ہے طرہ امتیاز ہے، اور اسلام کی جو ہے عظمت کی روشن مثالیں ہیں جس کو دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور میں سچ کہوں تو ہماری آج پستی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایثار نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے۔ ہم اپنی انفرادی سوچوں میں، انفرادی فکر میں گم ہیں۔ اگر ہم انفرادیت کو چھوڑ کے اجتماعیت پہ آ جائے اور ہمارے اندر بھی وہی ایثار، وہی ہمدردی، وہی محبت پیدا ہو جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، تو یقین کرے اسلام ایک مرتبہ پھر غالب ہو جائے گا اور اسلام کا پوری دنیا میں روشن ہو جائے گا۔ آج ایک یہودی، ایک چھوٹی سی ایک ملک ہے اسرائیل، اور یہ اسرائیل کی اس وقت قوت کی جو سر چشمہ ہے وہ ایثار ہے، وہ ہمدردی ہے۔ کوئی یہودیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی تکلیف کو دوسرے کی تکلیف سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ایک اتنی مضبوط یونٹی بنا لی ہے کہ اس سے پوری دنیا جو ہے اس وقت خائف ہے، پوری دنیا کی میں سازشیں کرتا پھرتا ہے۔ کسی زمانے میں یہی یونٹی، یہی قوت اسلام کا طرہ امتیاز ہوا کرتی تھی، اور یہی ایثار، یہی ہمدردی مسلمانوں کی قوت ہوا کرتی تھی۔ ایک مسلمان پریشان تو پورا محلہ پریشان ہوا کرتا تھا، پورے شہر پریشان ہوا کرتا تھا۔ ایک مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے پورا شہر کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ مگر آج جو ہے ہم اس سے کوسوں دور ہے، جس کی وجہ سے ہم تباہی سے دوچار ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی میں اسلام کا بول بالا ہو، ہماری زندگی اسلام کے عین مطابق آ جائے اور اسلام کی صحیح تعلیم سے ہم باخبر ہو جائے اور صحیح تعلیم سے ہم منور ہو جائے، تو اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ایثار اور ہمدردی کو ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا پڑے گا۔ وہ طریقہ زندگی اپنانا پڑے گا جس طریقہ زندگی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی، جس طریقے پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی بسر کی۔ اگر ہم نے وہ طریقہ زندگی اپنا لیا تو ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ اور اس کی ایک شرط یہی ہے، اپنی عبادات سب اپنی جگہ پر، ہم اچھے نمازی صحیح، اچھے زکوٰۃ دینے والے صحیح، اچھے روزے دار صحیح، مگر ایثار اور ہمدردی اگر نہیں ہے تو سمجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اسلام میں یہ جو زکوٰۃ دینا کتنی بڑی عبادت ہے، پر یہ عبادت کی اگر آپ نس کو پکڑے تو عبادت کی نس یہ ہے کہ ایثار اور ہمدردی کے بنیاد پر ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے کتنی خوبصورت بات کی کہ جب آپ زکوٰۃ وغیرہ دیں یا صدقات دیں اور جب آپ کسی کی مدد کریں تو پہلی دیکھیں کہ آپ کے خاندان میں آپ کا بھائی پریشان حال تو نہیں ہے، آپ کی بہنیں پریشان حال تو نہیں ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، تو پہلی ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ الفت اور محبت سے پیش آئے، ان کی خبر گیری کریں۔ جب آپ ان کی خبر گیری کریں اور کر کے فارغ ہو جائے، پھر اگر آپ کے پاس طاقت ہے، وسعت ہے، پھر آپ باہر بھی جو ہے خدمت کریں۔ مگر آج یہ معاملہ ہی الٹا ہے، ہم اچھے تو ہیں مگر صرف اپنے ذات تک اچھے ہیں اور اپنے دوستوں کے لیے اچھے ہیں، مگر اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ہم بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمارے تمام اخلاقیات کے جو بندھن ٹوٹ جایا کرتے اور ہم لوگ جو ہے بد اخلاقی کے عروج پر پہنچ جاتے ہیں۔ جب یہی منہ لے کے جب ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہماری مزاج میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو اس کی تبدیلی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہی ایثار اور ہمدردی والی زندگی کو اپنائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔